میں خداوند کی حمد کروں گا جس نے مجھے نصیحت دی ہے، بلکہ میرا دل رات کو میری تربیت کرتا ہے۔ میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے، چونکہ وہ میرے دہنے ہاتھ ہے، اس لیے مجھے جنبش نہ ہوگی۔ اسی سبب سے میرا دل خوش اور میری روح شادمان ہے۔ وہ سب جو تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں شادمان ہوں، وہ سدا خوشی سے للکاریں، کیونکہ تو ان کی حمایت کرتا ہے۔ اور جو تیرے نام سے محبت رکھتے ہیں تجھ میں شادمان رہیں، شاد رہیں، کیونکہ تو صادق کو برکت بخشے گا۔ تو نے میرے دل کو اس سے زیادہ خوشی بخشی ہے جو ان کو غلے اور مے کی فراوانی سے ہوتی ہے۔ میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا اور سو رہوں گا، کیونکہ آئے خداوند فقط تو ہی مجھے مطمئن رکھتا ہے۔ پیارے بھائی، پیاری بہن، آپ کا سواگت کرتا ہوں، سلام کرتا ہوں آپ کو، آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ جو اپنے لیے مانگتا ہوں وہی آپ کے لیے مانگتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں خداوند کی خوشی آئے۔ ابھی میں نے آپ کو جو خدا کے کلام میں سے پڑھ کے سنایا، آپ نے دیکھا بھی کچھ، اس کے ساتھ ساتھ تصویریں آتی ہیں، آپ نے دیکھا۔ جیسے تصویر دیکھی ویسے اس خوشی کی تصویر آپ بن جائیں، یہ میری دعا ہے۔ بار بار آپ نے خوشی کا ذکر سنا۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم شاد رہیں، شادمان رہیں، خوش رہیں، آنند ہو ہمارے اندر۔ یہ خدا کی خوشی ہے، آپ کو دینا چاہتا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا ہے میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہی ہیں تاکہ میری خوشی تم میں ہو، تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ یہ باتیں سننے سے آپ کی زندگی میں وہ خوشی آئے گی جو نہ خریدی جا سکتی ہے، نہ کوئی چھین سکتا ہے۔ پیارے دوستو، شاید آپ نے یہ بات سوچی ہوگی، ہو سکتا ہے کبھی کسی سے کہا بھی ہو۔ مجھے سننے کو ملتی ہیں ایسی باتیں۔ میرا اپنے زندگی کا بھی یہ تجربہ ہے کہ عبادت عادت بن جاتی ہے۔ جس کی عبادت ہم کرتے ہیں اس کے ساتھ ملاقات نہیں ہوتی، بات نہیں بنتی۔ خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہماری عبادت میں اس کے ساتھ ملاقات ہو جو ہم سے ملنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے خدا کے بندے داؤد نے کہا ہے، مبارک ہے وہ بھائی، وہ بہن، وہ شخص جسے تو برگزیدہ کرتا ہے، الگ کر لیتا اپنے لیے اور اپنے قریب آنے دیتا، اپنے پاس آنے دیتا ہے۔ عبادت میں اگر قربت نصیب نہ ہوئی تو پھر آتما آدمی کی روح پیاسی رہ جاتی ہے، جیسے جاتے ہیں ویسے ہی لوٹ آتے ہیں، بات نہیں بنتی۔ اور لوگ ہیں، بہت لوگ ہیں جو تنگ آ گئے ہیں اس بات سے کہ ہم نے ہر طرح سے ہر جگہ عبادت کر کے دیکھ لیا، مگر وہ بات نہیں بنی۔
आत्मा प्यासी है, रूह प्यासी है अंदर से, और जिस चीज की प्यास है वो नहीं मिलती और कुछ मिलता है। खुदा यीशु मसीह ने यह कहा है कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। बहुत लोग इस बात को पहचान रहे हैं कि जब उसकी खुशी, जो खुदा का प्यार है हमारे लिए, मसीह, जब उसकी खुशी हमारे अंदर आती है तब हमें ऐसा लगता खुशी पूरी हो गई, और खुशी उतर आई है और बस गई है और फैल रही है। मैं उस खुशी का जिक्र कर रहा हूं आपसे जो खुदा यीशु मसीह ने कही है, मेरी खुशी। ये तरह तरह से जाहिर होती है जो उस पर ईमान लाते हैं। दाऊद ने यह कहा था, जिसे तू अपने पास आने देता है। खुदा यीशु मसीह ने यह कहा है कि मैं पास आया हूं। जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते, मैं उनके बीच में हूं। यह इबादत जिसमें मुलाकात होती है और खुशी होती है, उसके बारे में कुछ बातें जानने की जरूरत है। रूमियों का खत, उसका 12वां बाब और उसकी पहली 2 आयतें हैं, उसमें इस इबादत का जिक्र किया गया है जिसे माकूल इबादत कहा गया है। माकूल, जिसमें अकल भी शामिल है, जिसमें दिल भी शामिल है, जिसमें पूरी का पूरी इबादत करने वाले की रूह भी है, जान भी है, जिस्म भी है, सभी कुछ है उसमें। आओ देखते हैं रोमियो का खत 12वां बाब और उसकी पहली 2 आयतें। उसमें लिखा है, पस आए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और इस जहान के हम शक्ल न बनो, बल्कि अकल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजुर्बे से मालूम करते रहो। यह माकूल इबादत है, यह सही इबादत है, और इसके पीछे ना तो कोई खौफ है और ना कोई लालच है। यह इबादत इसलिए नहीं की जा रही, इसमें रोज़ा भी है, इसमें दुआ भी है, इसमें कलाम की तलावत भी है, खुदा का कलाम भी पढ़ा जाना है, गीत भी गाने, ये सारी इबादत है, जिस तरीके से भी इबादत हो। लेकिन इसके पीछे कौन सी चीज़ है जो काम कर रही, जो तहरीक दे रही, जिसकी वजह से इबादत की जा रही है? वो क्या चीज़ है? खौफ है कि अगर हमने इबादत ना की और ये सारे काम ना किए तो फिर हमें नजात नहीं मिलेगी, फिर हम खुदा के घर दाखिल नहीं हो सकेंगे। इसके पीछे वो नहीं है बात। कहता मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं। ये खुदा की रहमत जो हो गई है, ये उसका नतीजा है। खुदा ने कुछ किया है, उसकी वजह से हमारे अंदर इबादत पैदा हुई है। और फिर वो बात होती है, कुछ तुम चलो कुछ हम चलें, तब दिल से दिल की बात हो। कुछ तुम चलो कुछ हम चलें, तो दोनों की फिर मुलाकात होगी, फिर दिल से दिल की बात होगी। ये एक तरफा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम खुदा को ढूंढ रहे हैं और वो छिपता फिर रहा है, वो पोशीदा है, और वो हमें ये जवाब दे कि तू गुनाहगार है, तू मुझसे कभी मिल नहीं सकता, तू मुझे कभी जान नहीं सकता, मेरा तेरे साथ कोई ताल्लुक पैदा नहीं हो सकता। यह वैसी इबादत नहीं है। इसमें पेश कदमी, पहला कदम खुदा ने उठाया है। पहले उसने मोहब्बत जाहिर की है। यह किसी खौफ की वजह से नहीं है, यह तो उसकी रहमतों की यादगार है। उसने रहम किया है, उसने मोहब्बत जाहिर की है, उसने कुछ किया है, कर दिया है, उसकी वजह से दिल में इबादत पैदा हो गई है और एक ऐसा जोश है उससे मुलाकात करने का कि रहा नहीं जाता। हम गिनते नहीं फिर कि कितनी दफा हमने इबादत की है।
پھر ہم کوئی جگہ نہیں ڈھونڈتے کہاں اس کی عبادت کی جائے. یہ تو ایسی بے ساختہ ایسی محبت ہوتی ہے جسے روکا نہیں, ایک طغیانی جیسے ایک طوفان اٹھتا اندر جو روکا نہیں جا سکتا. میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر, رحمت نہیں رحمتیں بہت ساری, ایک دیا نہیں ایک مہربانی نہیں, مہربانیاں جو خدا نے کی ہیں اس کی وجہ سے ان کو یاد کر کے آئے بھائیو, میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو. یہی تمہاری معقول عبادت ہے. اور پھر اس عبادت کا ایک نتیجہ ہوتا ہے, اس عبادت میں ملاقات ہے. جہاں خدا کے بندے داؤد نے کہا تھا مبارک ہے وہ جسے تو اپنے قریب آنے دیتا, اپنے پاس آنے دیتا, وہ مبارک شخص ہے, کوئی آ نہیں سکتا, لیکن جب وہ آنے دے تو اسے روک نہیں سکتا کوئی. جسے وہ اپنے پاس بلائے اس کا روکنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا. وہ کیسا مبارک شخص ہے جو سنتا ہے اس کی آواز, جسے وہ کہتا میرے پاس آ. واہ واہ واہ, کاش کہ ہم سب اس کی یہ آواز سنیں. اور میری پیاری بہن, میرے پیارے بھائی, آپ کو ایسا سنائی دے وہ کہہ رہا میری بیٹی پاس آ میرے, میں تجھے بلا رہا ہوں, تجھے روکنے والا کوئی نہیں, اب نہ ڈر, آ میرے پاس. ڈر کی وجہ سے نہیں, میری محبت کی وجہ سے آ. تجھے معلوم نہیں میں تجھے کب سے ڈھونڈ رہا ہوں. یہ وہ بات ہے جو خدا یسوع مسیح کی زبان سے ہم نے سنی ہے. میں گناہ گاروں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہوں. جن گناہ گاروں کے پاس وہ آ جائے اور وہ کہہ دے میری بیٹی میں نے تجھے ڈھونڈ لیا, آج میرے بیٹے آج تو مجھے مل گیا, تو اسے پھر وہ انعام کے طور پر نجات دے دیتا ہے. یہ عبادت نجات کی قیمت نہیں ہے. خدا کے کلام میں انجیل میں یہ لکھا کہ یہ ایک بخشش ہے. اس لیے نہیں کہ میں روزے رکھوں گا تو پھر مجھے نجات ملے گی, میں بہت دعا کروں گا تب مجھے نجات ملے گی, میں بہت خیرات کروں گی تب مجھے نجات ملے گی, میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا, اور جو کچھ لکھا ہے شریعت میں وہ سب پورا کروں گا تب مجھے نجات ملے گی. نہ کوئی شریعت کو پورا کر سکا ہے, نہ نجات مل سکتی ہے. یہ تو انعام ہے خدا کا. جس خوشی کا ذکر خدا یسوع کر رہا ہے, میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہی ہیں, میں اسی لیے تم سے کہہ رہا ہوں, جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ میری بات سن کر اور عمل کر کے تم اس بات کا تجربہ کر سکو کہ ایک خوشی ہے, خدا کی خوشی ہے جو اس دنیا میں مل نہیں سکتی. ہم ڈھونڈتے ہیں, ملتی نہیں ملتی. وہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھے دینے کو تیار ہوں. وہ عبادت کا نتیجہ نہیں ہے, بلکہ عبادت اس کا نتیجہ ہے. اس نجات کا نتیجہ خدا کی نزدیکی ہے جس سے ہم اسے پیار کرتے ہیں, اس کی عبادت کرتے ہیں, اور وہ عبادت اس کو پسند آتی. دیکھو میں آپ کو سناتا ہوں, افسیوں کا خط ہے, اس کا 2 باب ہے, اس میں بتایا گیا ہے, یہاں لکھا 4 آیت سے, خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی, جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا. ایک نیا تجربہ, جیسے مرے ہوئے کو زندہ کر دیا. تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے اور یسوع مسیح میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا. کہاں گرے ہوئے تھے وہاں سے اٹھا کے, کہاں سے اٹھا کے کہاں لا بٹھایا, عطا کر دیے ہیں مقام آسمانی. آسمانی مقاموں پر بٹھایا تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہم پر ہے آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے. اور یہ لکھا تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے اور یہ تمہاری طرف سے نہیں, خدا کی بخشش ہے, نہ اعمال کے سبب سے, تاکہ کوئی فخر نہ کرے, کیونکہ ہم اسی کی کاریگری ہیں
اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ تو جس عبادت کا میں ذکر کر رہا ہوں، جس کا دوسرا رخ جو حقیقت ہے، یہ تو سایہ ہے، یہ عبادت جو ہم کر رہے ہیں یہ تو سایہ ہے، اس کا اصل اس کا ہے ملاقات۔ وہ ایک ملاقات ہے خدا کے ساتھ۔ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا، دروازہ بند کر، اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے اس سے دعا کر۔ بک بک کرنے کی ضرورت نہیں، بہت بولنے کی ضرورت نہیں ہے، نا سوچو کہ تمہارے بہت بولنے کے سبب سے تمہاری سنی جائے گی، بلکہ لکھا تمہارا باپ جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو۔ یہ ملاقات اس لیے نہیں کہ کچھ مانگا جائے، یہ ملاقات اس کے ساتھ اس لیے ہے تاکہ وہ زندگی میں کوئی ایسا کام کر دے جسے ہم معجزہ کہہ سکتے ہیں۔ اس ملاقات کے معجزات ہیں۔ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، یہ ہے معقول عبادت، کہ ہماری عقل پر جس پر پتھر پڑے ہوئے ہیں وہ پتھر ہٹا دیے جائیں، اور یہ پتھروں میں دبی ہوئی عقل خوشی کے ساتھ اپنے آپ کو خدا کے ماتحت کر دے۔ عقل نہیں ہو جانے سے پھر صورت، حالت بدلنی شروع ہو جائے گی۔ میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہی ہیں تاکہ میری خوشی تم میں ہو، تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد خدا یسوع مسیح نے یہ کہا تھا متی کی انجیل میں، دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ جہاں 2 یا 3 میرے نام میں اکٹھے ہوتے ہیں، میاں بیوی یا اکیلے میں، جب بتایا گیا جب تو دعا کرے، تو خداوند کا کہنا یہ ہے کہ جہاں خدا کے بندے داؤد نے اس شخص کو مبارک کہا ہے جسے تو اپنے لیے علیحدہ کر کے اپنے پاس آنے دیتا ہے، تو سوچو اور سمجھو اس کی خوشی جس کے پاس وہ خود آئے، جسے اس کی آواز سنائی دے، میں ڈھونڈنے اور بچانے کے لیے آیا ہوں، جسے وہ آواز سنائی دے اس کے پیار کی عبادت میں جو خدا کے بندے زکئی نے سنی تھی، آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے۔ یہ ایسی خوشی ہے جو اس گھر سے شروع ہوتی ہے، ہمارے گھر میں، اور پھر یہاں سے جانے کے بعد جب ہم اس کے گھر میں جائیں گے تو وہاں شرمندگی نہیں ہے، شکر گزاری ہے اور خوشی ہے۔ داؤد اس کا ذکر کرتا ہے، خدا کے بندے داؤد نے اسی خوشی کا ذکر کیا۔ 23واں زبور ہے، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ وہ مجھے، اب یہ دیکھیں کتنی جگہ اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ ایماندار کو کیا کرنا پڑے گا تاکہ اسے خوشی نصیب ہو، ایک جگہ بھی ایسا ذکر نہیں ہے۔ یہ وہ نجات ہے جو اس کی بخشش ہے، یہ وہ ملاقات ہے جس میں پہلا قدم اس نے اٹھایا ہے۔ ہم نے اس سے محبت نہیں رکھی، لکھا اس نے ہم سے محبت کی ہے۔ خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں۔ عبادت رد عمل ہے، جواب ہے اس بات کا، خدا نے کچھ کیا ہے، اس کے جواب میں ہم کچھ کر رہے ہیں۔ اس نے محبت ظاہر کی ہے، وہ ہمارے اندر اتر آئی ہے۔ اب خوف نہیں رہا، کوئی لالچ نہیں رہا، ایک ملاقات ہے جس سے خوشی پیدا ہوتی ہے۔ یہ خدا کا عجیب انتظام ہے۔ خداوند میرا چوپان ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے، بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔ کیوں نہیں ڈروں گا؟ کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، تو میرے ساتھ ہے، تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے، تو میرے دشمنوں کے روبرو دسترخوان بچھاتا ہے، تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی، یہاں اس گھر میں، میرے گھر میں، اس کی رحمتیں، اس کی بھلائی، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ جس خوشی کا ذکر آپ سن رہے ہیں یہ آپ کے گھر سے شروع ہوگی۔
یہاں اس کی رحمت ہوگی، رحم دیا کا گھر بن جائے گا، اور خدا کے گھر میں جب ہم جائیں گے جہاں ہم نے ہمیشہ تک رہنا ہے، وہاں خوشی ہی خوشی ہے۔ یہ خدا کی طرف سے ایک انعام ہے۔ خداوند یسوع کہتا میں نے یہ اسی لیے تم سے کہا، یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں تم سے اس لیے کر رہا ہوں، میں جو خدا کا کلام جسم میں ظاہر ہوا ہوں اس لیے ظاہر ہوا تاکہ تم کو پتہ لگے کہ تمہارا آسمانی باپ تم کو خوش دیکھنا چاہتا ہے۔ جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو میں نہیں دوں گا، میں تمہیں وہ خوشی دوں گا جو بیان سے باہر اور جلال سے بھری ہے، وہ بے حد ہے، بے اندازہ ہے اور بلا قیمت ہے۔ وہ کسی نجات کے لیے خدا کو قیمت دینا نہیں ہے، بلکہ اس مہربانی کا نتیجہ ہے۔ اس کے معجزات ہوتے ہیں۔ جب خداوند کے ساتھ کوئی ملاقات ہوتی ہے، عبادت میں ملاقات ہوتی ہے، اس کے ساتھ سنگم ہوتا ہے آتما کا، تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ چمتکار ہوتے ہیں، معجزات ہوتے ہیں عبادت کے۔ یہ نہیں کہ ہم جا کے خدا کے ہاتھ مروڑتے ہیں کہ تو نے ایسا کہا تھا تو تو اب مجھے دے، تو نے وعدہ کیا تھا تو تو مجھے دے، تجھے دینا پڑے گا، تو نے کہا میں تو یسوع مسیح کے نام سے مانگ رہی ہوں، تجھے دینا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے، یہ وہ عبادت نہیں ہے۔ رحمتوں کی یادگار ہے، اور جس کا نتیجہ طرح طرح کا چمتکار ہے۔ میں ایک کا ذکر سناؤں گا آپ کو۔ دیکھو خدا یسوع مسیح کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جب تو دعا کرے اور تو وہاں قربانی چڑھا رہا ہو، قربانی لے کے گیا، خدا کو قربانی بڑی پسند آئے گی، کسی قسم کی بھی قربانی، ہم قربانی کر کے پیسہ دیتے ہیں، قربانی کر کے وقت دیتے ہیں، اور نہیں تو جانور کی قربانی کرتے ہیں، کوئی اور میری جگہ مرے۔ یہاں یہ بتایا تم اپنے آپ کو دو قربانی کے طور پر، جانور کو کائے کو مارتے ہو؟ شکر گزاری کرنی ہے خدا کی تو اپنے آپ کو دو اسے۔ لکھا پس اگر تو قربان گاہ پر نظر گزرانتا ہو اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے، تو وہیں قربان گاہ کے آ کے اپنی نظر چھوڑ دے اور جا کر پہلے اپنے بھائی سے ملاپ کر، تب آ کر اپنی نظر گزران۔ اس ملاقات کا نتیجہ ملاپ ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جس کا ذکر ہم خدا یسوع مسیح کے کلام میں پڑھتے ہیں، جس میں اس کی حضوری محسوس ہوتی ہے، اس سے خوشی پیدا ہوتی ہے۔ اس خوشی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم خدا کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور اس ملاقات میں ہم خدا کو یہ نہیں دکھاتے کہ کس نے ہمارا دل توڑا ہے، ہم یہ نہیں دکھاتے کہ ہمیں کس سے شکایت ہے۔ لکھا وہاں پر جب تو نظر گزران تو تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے، اس وقت وہ یہ دکھائے گا کہ کس کو شکایت ہے، کس کا دل توڑ دیا، کسے اپنی زبان سے ہلاک کر دیا، کس کے بچوں کو یتیم کر دیا، کس کا مال لوٹ لیا، کون رو رہا ہے میری وجہ سے۔ اس ملاقات میں خدا وہ دکھائے گا، اور پھر کہے گا چل دونوں چلتے ہیں۔ وہ کہتا اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے کے چلتا ہے، وہ ساتھ آئے گا خداوند یسوع۔ اس ملاقات کے بعد ایک معجزہ یہ کرے گا، کہے گا آ چل، تیرے بھائی کو، تیری بہن کو، تیری بیوی کو، تیرے آدمی کو، تیرے پڑوسی کو تجھ سے کچھ شکایت ہے۔ اس ملاقات کا نتیجہ معجزہ یہ ہوگا کہ اس بھائی کے ساتھ ملاقات بھی ہوگی، میل ملاپ بھی ہو جائے گا، محبت بھی پیدا ہو جائے گی۔ اگر عبادت میں خداوند کی قربت اور نزدیکی نصیب نہیں ہوتی تو یہ معجزہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ معجزہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ چمتکار تو ان کی زندگی میں ہوتا ہے جو اس کے پیار کو پہچان لیتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، عبادت کرتے ہیں آپ، ملاقات ہوتی ہے، وہ ملنا چاہتا ہے آپ سے، آپ چاہتے ہیں؟
دوستو، میں نے اپنی کمزوری کی حالت میں آپ کے سامنے خداوند کی اس خوشی کا ذکر کیا ہے جو وہ آپ کو دیتا ہے، دینا چاہتا ہے۔ کچھ ہے جو کہیں گے اس کا شکر، اس نے ہم کو یہ خوشی دی ہے۔ کچھ میرے بھائی بہن ایسے ہیں جو کہیں گے ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ یہ خوشی خداوند نے کہا میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہی ہیں۔ یہ خوشی اس کے کلام کے اندر آنے سے پیدا ہوتی ہے۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کا کلام سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو پھر یہ خوشی آتی ہے اندر۔ ایک بوجھ ہے گناہ کا جو ہٹ جاتا ہے، ایک خدا کی خوشی ہے جو اندر آ جاتی ہے، اور وہ طرح طرح سے ظاہر ہوتی ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے خدا کے کلام میں سے دکھایا کہ یہ خوشی عبادت میں ظاہر ہوتی ہے، طرح طرح سے ہوتی ہے، مصیبت میں، تنگی میں، ہر جگہ یہ خوشی ہمارے ساتھ ہوگی۔ لیکن عبادت میں وجہ یہ ہے کہ یہ عبادت ملاقات بن جاتی ہے، اس سے ملاقات بن جاتی ہے جس نے پہلا قدم اٹھا کے یہ ظاہر کیا کہ وہ ہمیں پیار کرتا ہے۔ پھر ہم اس کے پیار کی وجہ سے اس پیار کے نشے میں اپنے آپ کو اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی ڈر کی وجہ سے نہیں ہوتی عبادت، یہ تو اس لیے ہوتی کیونکہ اس کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے، اس کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے جو ہمیں پیار کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بہت سے معجزات ہیں، بہت سے چمتکار ہیں۔ اس ملاقات کی وجہ سے بہت سے عجیب عجیب کام ہوتے ہیں۔ ایک کا میں نے ذکر کیا ہے کہ جب لوگ اس سے ملتے ہیں تو وہ یہ دکھا دیتا ہے کہ میرے بیٹے، یہ بھول جا کہ کس نے تجھے دکھ دیا ہے، وہ مجھ پر چھوڑ دے۔ لیکن جس کی زندگی میں تیری وجہ سے دکھ آیا ہے، چلتے ہیں اس کے گھر۔ وہ آپ کو ساتھ لے کے جائے گا، طاقت دے گا، جھکنے کی طاقت دے گا، معافی مانگنے کی طاقت دے گا۔ پھر اس کی ملاقات یا عبادت جس کو کہتے ہیں، اس کا معجزہ یہ ہوگا کہ میل ملاپ پیدا ہو جائے گا۔ لوگ ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں، سگے بہن بھائیوں کی بات چیت نہیں ہے، دوست دشمن ہو گئے ہیں، قومیں ایک دوسرے کو کھا رہی ہیں اور تیار ہیں مار ڈالنے کو۔ خداوند کہتا میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہی ہیں تاکہ میری خوشی تم میں ہو، تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ عبادت کے وسیلے سے جب ہماری اس کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ میل ملاپ ہوتا ہے، ہمیشہ تک رہنے والی خوشی ہوتی ہے۔ آپ کو چاہیے یہ، وہ دے رہا ہے، لے لو۔